اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. احادیث جو ہم لوگوں کی بحث احادیث کے حوالے سے چل رہی تھی، اس میں عقل کے حوالے سے مختلف احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس ذیل کے میں جو عقل کا کردار ہے، خود عقل کی بنا کے اوپر انسان کا حساب کتاب ہوگا. اگر عقل نہیں ہے تو پھر دین کے حوالے سے بھی کوئی سوال نہیں ہے کیا جائے گا. کوئی چیز جو ہے وہ انسان کے اوپر نہ واجب ہے نہ حرام ہے، کیونکہ جب عقل ہی نہیں رکھتا انسان تو خدا کی بارگاہ میں ایسے انسان کو معذور سمجھا گیا ہے. اور عقل وہ ہے، قیامت میں انسان جو ہے اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے درجات پائے گے. عقل کی تعریف آپ کے سامنے بیان ہوئی، اور جو چیزیں عقل کی دشمن ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا. آج جو ہے وہ جو حدیث عقل کے حوالے سے ہے وہ جناب امیر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں العقل خلیل مومن، عقل مومن کی دوست ہوتی ہے. یعنی انسان اگر اپنی عقل کی بتائے ہوئے راستے کو طے کرتا ہے تو کبھی بھی انسان پشیمانی کا، شرمندگی کا سامنا نہیں کرے گا. جس طرح سے ایک سچا دوست ہوتا ہے کہ جو انسان کی مختلف مواقع کے اوپر رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہدایت کرتا ہے. عقل کا کام بالکل العقل خلیل المومن، عقل مومن کی دوست ہوتی. ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فرماتے ہیں لا مصیبت کا عدم العقل، کوئی مصیبت نہیں، دنیا کی کوئی مصیبت اس سے بڑی نہیں ہے کہ جس کے پاس عقل. اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت اس کے پاس موجود ہے. اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ انسان جو ہے وہ عقل نہ رکھتا. اس کے علاوہ جو صفات ہیں عاقل کے، کہ عاقل کی صفات کیسے ہیں؟ یہ صفات وہ ہیں کہ جن صفات کے ذریعے سے ہم ایک انسان کو پہچانیں گے، جانیں گے کہ ہاں یہ عاقل. اگر کسی انسان کے پاس یہ صفات نہیں پائے جاتے ہیں
تو وہاں ہم آسانی کے ساتھ جو ہے حکم لگا سکتے ہیں کہ فلاں انسان جو ہے وہ عقل نہیں رکھتا ہے. جو عاقل کے صفات ہے اس میں جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صفت العاقل ان یحلم امن جہل علیہ. عاقل کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے عاقل جو ہے ناواقف ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، جس چیز کو عاقل نہیں جانتا ہے، وہاں کے اوپر عاقل جو ہے وہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی زبان کو نہیں کھولتا. وَيَتَجَاوَزُ عَمَّنْ ظَلَمَ. دوسری صفت جو عاقل کی بیان کری ہے پیغمبر وہ یہ کہ اگر کوئی عاقل کے حق میں ظلم کرتا ہے اس کو پر ستم ڈھاتا ہے تو عاقل کی دوسری صفت یہ کہ وہ اس شخص کے ساتھ تجاوز سے کام کرتا ہے، یعنی جہاں کے اوپر ظلم ہوا ہے وہاں پر توجہ نہیں دیتا ہے، اس کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. وَيَتَوَاضَعُ لِمَنْ هُوَ دُونَ. تیسری صفت جو عاقل کی بتائی ہے وہ یہ کہ جو رتبے کے اعتبار سے، اب یہ رتبہ جو ہے وہ آپ اس کی جیسی چاہے تفسیر کر لیں، چاہے مالی اعتبار سے، چاہے علمی اعتبار سے، چاہے جو ہے وہ مقام اور منصب کے اعتبار سے، چاہے جو ہے وہ شرف کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ رتبے کا کی جو تفسیر آپ کر سکتے ہیں. وَيَتَوَاضَعُ یا وَيَتَوَاضَعَ لمن ہوا تو جو اس سے کم تر ہے رتبے کے اعتبار سے، عاقل جو ہے اس کے سامنے متواضع ہوتا ہے، منکسر ہوتا ہے، جھک کے اس سے پیش آتا ہے. وَيُسَابِقُ مَنْ فَوْقَهُ فِي طَلَبِ الْبِرِّ. اور جو رتبے کے اعتبار سے بلند ہوتا ہے عاقل سے، یہاں پر رتبہ سے مراد معنوی رتبہ ہے، یعنی جو معنوی رتبے کمال کے اوپر عاقل سے زیادہ آگے ہوتا ہے تو عاقل کوشش کرتا ہے کہ نیکیوں کے ذریعے سے، اچھائیوں کے ذریعے سے اس سے آگے بڑھے، اس سے آگے نکلے. دو چیزیں یہاں کے اوپر حدیث میں دو صفتیں بیان کر رہی ہیں. جو رتبے کے اعتبار سے کم ہے اس کے ساتھ تواضع کرنا ہے، انکساری کرنا ہے، جھک کے ملنا. جو رتبے کے اعتبار سے بلند ہے نیکیوں کے ذریعے سے، اچھائیوں کے ذریعے سے، اچھائیوں کو طلب کیا جائے گا، ان اچھائیوں کو انجام دینے کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد جو عاقل کی صفت بتائی ہے وہ یہ کہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَكَلَّمَ تَدَبَّرَ. جب عاقل چاہتا ہے کہ کچھ گفتگو کرے، کچھ بولے، تو وہاں کے اوپر عاقل جو ہے گفتگو کرنے سے پہلے اچھی طرح سے خوب غور و فکر کر لیتا ہے، بغیر فکر کیے ہوئے، بغیر سوچے ہوئے کبھی اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتا.
فَإِنْ كَانَ خَيْرًا تَكَلَّمَ فَغَنِمَ، اگر فکر کی اور پایا کہ یہ بھلائی ہے، اچھائی ہے جس کو میں اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کی حوالے سے زبان کھولتا ہے اور وہ بہرحال غنیمت ہوتی ہے اس کے لیے. وَإِنْ كَانَ شَرًّا سَكَتَ فَسَلِمَ، لیکن اگر تدبر کیا، فکر کی اور غور و فکر کے بعد اس کے سامنے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ یہ جو بات کرنے والا تھا یہ انتہائی غلط بات تھی، صحیح بات نہیں تھی، تو اگر وہ وہاں کے اوپر خاموش رہ جاتا ہے تو بہرحال وہ محفوظ رہ جاتا ہے، امان میں رہتا ہے. وَإِذَا أَرَزَتْ لَهُ فِتْنَةٌ اعتصم باللہ وَأَمْسَكَ يَدَهُ وَلِسَانَهُ، اور جب عاقل کے سامنے آزمائش آتی ہے، کوئی فتنہ آتا ہے، تو عاقل اللہ سے امان طلب کرتا ہے اور اللہ کی ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ بہت اہم فقرہ ہے کہ جس وقت ایک عاقل مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کسی اور کی پناہ میں نہیں جاتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امان طلب کرتا ہے، اس کی مدد چاہتا ہے. اعتصم باللہ کہ پروردگارا اس فتنے سے مجھ کو تو محفوظ رکھ، مجھ کو بچا. وَأَمْسَكَ يَدَهُ وَلِسَانَهُ، اور اس کے ہاتھ اور زبان کو اللہ جو ہے وہ پھر پکڑ لیتا ہے. وَإِذَا رَأَى فَضِيلَةً انتهز بها لا يفارقه الحیا، اور اگر ایک فضیلت کو دیکھتا ہے، ایک اچھائی کو دیکھتا ہے کہ جو اسے متاثر کر رہی ہے، تو بہرحال اس اچھائی کی جانب قدم اٹھاتا ہے، لیکن حیا کا زیور اور حیا کا لباس اپنے سے علیحدہ نہیں کرتا. ولا یبدو منه الحرص، عاقل وہ ہے کہ جس سے لالچ اور طمع کبھی ظاہر نہیں ہوتی. دل کا عشر و خصال یعرف بها العاقل، یہ 10 صفات ہیں عاقل کے کہ جس کے ذریعے سے عاقل کو پہچانا جاتا ہے. خداوند کریم ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم ان احادیث کے اوپر عمل کر سکیں اور اپنے اندر یہ صفات ہم پیدا کریں اور حقیقی معنی میں عاقل قرار پا سکیں. ہم لوگوں کی جو بحث چل رہی تھی وہ عدل الہی کے حوالے سے بحث چل رہی تھی. عدالت الہی کا مسئلہ بہت زیادہ جو ہے وہ معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے. اس مسئلے کے اوپر مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے جو ہیں وہ وجود میں آ گئے اور یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس کی بنا کے اوپر ایک دوسرے کی تکفیر کی گئی اور ایک دوسرے کی مذمت کری گئی. عدالت کے حوالے سے جو آپ کے سامنے اب تک کے معروضات پیش کیے گئے اس میں جو چیزیں بیان کی گئی تھی ان چیزوں میں سے
بات یہاں کے اوپر آ کے رکی تھی کہ کائنات کے اندر جو مختلف حوادث رونما ہوتے ہیں، ان حوادث کو دیکھنے کے بعد انسان جو ہے وہ اس کا سبب اور فلسفے سے وہ جاہل ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اور کیوں یہ حوادث جو ہے وہ رونما ہو. لہٰذا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو متہم کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ حادثات جو ہے وہ اللہ کی جانب سے جو رونما ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ نے معاذ اللہ نعوذ باللہ بہت بڑا ظلم کیا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ظلم و ستم سے پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے. متعدد مقامات کے اوپر قرآن کے اندر اللہ نے جو ہے اس چیز کی جانب اشارہ کیا ہے کہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی ذات جو ہے وہ کہیں زیادہ بلند اور برتر ہے. دیکھیے معمولاً جو ہے بعض چیزیں جو ہیں جن کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ جب نہیں پاتے ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ غلط تفسیر کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا علم جو ہے وہ محدود ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. معمولاً انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکلات سے گھبراتا ہے، پریشانیوں سے دور بھاگتا ہے، خطرات سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی انسان، عقل مند انسان جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ مشکلات کو وہ اپنے گلے سے لگائے، مشکلات کا وہ سامنا کرے. چنانچہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنا مشکلات سے بچا جا سکتا ہے اتنا بچے. اب کہیں کہیں کے اوپر جو ہے وہ انسان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہیں کے اوپر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک مصیبت اور ایک مشکل قہری طور کے اوپر انسان کے اوپر آ جاتی ہے جس سے انسان کو راہ فرار نہیں ہوتی. وہاں کے اوپر انسان کیا کرے؟ تو جب وہ چارہ جوئی نہیں کر پاتا، اس کی مشکل کا صحیح حل نہیں تلاش کر پاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے، کیونکہ بہت سی مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی خود کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، مشکلات خود ساختہ مشکلات ہوتی ہیں. خود انسان جو ہے اگر غور کرے تو ان مشکلات میں خود انسان کا دخل ہوتا ہے جس سے خدا کا کوئی ربط نہیں ہے. انسان نے جو ہے اپنی لا علمی کی بنیاد کے اوپر، اپنی جہل کی بنیاد کے اوپر، کم تجربے کی بنیاد کے اوپر، عقلی اعتبار سے کوتاہی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان مشکلات کو وجود میں دیکھے. تو انسان جو ہے وہاں کے اوپر بجائے اس کے کہ غور کرے، فکر کرے کہ یہ مشکل جو ہے کیوں وجود میں آئی، کیا سبب تھا اس کا، میری تو کوئی کوتاہی اور تقصیر تو نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ مشکل وجود میں آئی. وہاں کے اوپر معمولاً جو ہے وہ قسمت کو دوشی قرار دینا شروع کر دیتا ہے، خود جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متہم کرنے لگتا ہے. جبکہ مشکلات کا مسئلہ یہ کہ مشکلات انسان کے اندر
شخصیت کے اعتبار سے انسان کے جوہر کو نکھار دیتی ہے۔ اگر جو ہے ایک انسان ہمیشہ آرام اور سکون کی زندگی بسر کرے، آسائش کی زندگی بسر کرے، کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ پڑے، تو وہ حقیقت میں اس نعمت کی لذت کو پوری طرح سے محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ مشکلات ہیں جو آتی ہے، اور انسان جب مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آرام اور سکون اور آسائش اہمیت کتنی بڑی ہے۔ جب تک انسان صحت مند ہے اسے صحت کی قدر و منزلت کا احساس نہیں، لیکن وہی انسان جب بیمار پڑتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ کہنا کہ اصلاً انسان جو ہے وہ اگر امن و امان میں رہے، صحت مند رہے، مالی اعتبار سے پریشان نہ ہو، کسی مشکل کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی مشکل جو ہے اس کی نزدیک نہ آئے، اگر اللہ ایسا سب کے ساتھ کر دے تو یہ عین عدل ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے بعض لوگوں کو مشکلات کے اندر رکھ رہا ہے، بعض کو جو ہے وہ مریض بنائے دے رہا ہے، بعض کو جو ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ عدل کے برخلاف ہے۔ نہیں، یہ اعتراض قطعاً قابل قبول نہیں۔ جب تک انسان حوادث اور مشکلات کی راہ سے نہیں گزرتا ہے اس وقت تک انسان کے اندر ارادے میں پختگی نہیں پیدا ہوتی، انسان کے اندر استقامت ثبات قدمی نہیں پیدا ہوتی، انسان جو ہے حوصلوں کے اعتبار سے پھر اس کے حوصلے جو ہیں بلند۔ تاریخ کے اندر ایسی بہت سی شخصیتیں گزری کہ جن کا آج تاریخ میں سنہرے حروف سے نام لکھا جاتا ہے، لیکن اگر ان کی حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ابتدا میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بے پناہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے بزرگ گھرانے علامہ طباطبائی جن کی تفسیر المیزان انگریزی میں بھی جو ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور جہاں تک کہ مجھے شاید میرے علم میں ہے کہ مولانا سعید اختر صاحب بلال مشن کے پانی انہیں نے جو ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ شروع کیا تھا، اور کچھ جز جو ہے وہ شائع ہو گئے تھے۔ یہ تفسیر کہ پوری عالم اسلام میں اپنی نظیر رکھتی ہے تفسیر۔ علامہ طباطبائی جن کے مختلف شاگرد ہیں ان میں سے ایک اہم ترین شاگرد ہے آیت اللہ مرتضی مطہری، جن کا یہ کہنا ہے کہ میرے استاد نے یہ تفسیر ابھی زمانے کے کافی پہلے لکھی، ابھی ذہن انسانی اس منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکا کہ اس تفسیر کو پوری طرح سے سمجھ سکے۔ تقریباً 100 سال پہلے اور 150 سال پہلے جو ہے یہ تفسیر منظر عام کے اوپر آ گئی ہے۔ یہ تفسیر 100-150 سال بعد آنا چاہیے تھی تاکہ عقل انسانی اس منزل پہ پہنچ سکے اور اس تفسیر کی بحثوں کو پوری طرح سے سمجھ سکے۔ تو جو تفسیر لکھنے والا ہے کیسی غیر معمولی ذہانت کا حامل اور طرح طرح سے حالت ان کے اندر پائی جاتی تھی، بلکہ
خدا سے ایک خاص قسم کا ان کے اندر رابطہ بھی پایا جاتا تھا، جو بہرحال علم دین رکھنے والے کے لیے ضروری۔ اگر علامہ طباطبائی کہ جنہیں نے دنیا اسلام کے حوالے اتنی لاجواب تفسیر کی کہ خود ان کے ایک برجستہ اور رشید شاگرد نے کہا ہے کہ وقت سے پہلے یہ تفسیر لکھ دی گئی، ابھی ذہن انسانی اس منزل کے اوپر نہیں پہنچا ہے کہ اس تفسیر کو پوری طرح سے سمجھ سکے۔ اگر علامہ طباطبائی کے حالات زندگی کو پڑھا جائے کا مطالعہ کیا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ مالی اعتبار سے بھی علامہ جو ہے پوری زندگی بہت زیادہ آسودہ نہیں تھی، بہت زیادہ جو ہے مال کے اعتبار سے فراوانی نہیں تھی۔ آخری عمر تک جیسا کہ مجھے علم ہے علامہ طباطبائی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ معمولاً جو ہے قم سے تہران جب جاتے تھے تو پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے تھے، ذاتی طور کے اوپر ان کی کوئی سواری نہیں تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ یہ تہران اور قم کا سفر طے کرے۔ یہ آخری عمر کی بات ہے۔ ابتدائی عمر ان کی اگر دیکھی جائے کہ مشکلات اور پریشانیوں سے زندگی پر ہے، اس کے باوجود بندہ جو ہے اپنے ہدف سے منحرف نہیں ہوتا۔ 5 سال کے تھے کہ جس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے تھے تو اس وقت والد کا انتقال ہو گیا، یعنی نہ ماں کا سر کے اوپر سایہ ہے نہ باپ کا سر۔ آپ سوچیے کہ وہ بچہ کہ جس کے ماں بھی مر جائے، جس کی اور باپ بھی مر جائے، کتنا اس کے لیے دشواری، کتنی بڑی مصیبت۔ لیکن ان مصائب اور آلام کو برداشت کیا اور جو ہدف لے کے زندگی، جس مقصد اور ہدف کے تحت قدم اٹھایا اس میں پوری طرح سے کامیاب ہے۔ یہ ایک کتاب منظر عام کے اوپر نہیں آئی ہے، علامہ کی متعدد کتابیں انہیں نے جو ہے وہ لکھی ہیں، فلسفے کے حوالے سے، عرفان کے حوالے سے، اس کے علاوہ شاگردوں کی جو تربیت کری ہے اور دنیا اسلام کے حوالے جو ایسے برجستہ شاگردی ہیں، آیت اللہ مطہری، جواد عامری، آیت اللہ مصباح یزدی، ڈاکٹر بہشتی، جواد باہنر، یہ سب جو ہیں وہ علامہ طباطبائی کی شاگرد ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت کہ جو آج جہان اسلام میں اپنا نام رکھتی ہے، اس کی ایک شخصیت، اس کی ابتدائی زندگی کن مشکلات اور پریشانیوں سے گزری۔ تو یہ کہنا کہ مشکلات جو ہے وہ نہ ہو اور صرف جو ہے وہ آرام رہے، آسائش رہے، کسی بھی اعتبار سے درست نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مشکلات اور پریشانیوں سے انسان کو گزارتا ہے تاکہ انسان کا جوہر نکھر کے سامنے آئے۔ کچھ لوگ ہیں جو مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چنانچہ ان کی زبان کے اوپر جو ہے بعض اوقات ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ جو شان عبودیت کے خلاف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ جسارت کرنے لگتے ہیں، اللہ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ ظالم کہنے لگتے ہیں۔ کچھ ہیں کہ جب مشکلات اور پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو ان کا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہیں، پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہیں،
وہاں کے اوپر ان کا عقیدہ جو ہے وہ نکھر کے سامنے ہے۔ تو کائنات میں چاہے مشکلات انفرادی مشکلات ہو، چاہے اجتماعی مشکلات ہو، انفرادی مشکلات کا بھی انسان جو ہے وہ بہرحال انسان کو پیش آتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی اجتماعی مشکلات کا بھی انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اجتماعی مشکلات میں بھی اس شخص کی مدح اور ستائش کی جائے گی کہ جو شخص ان اجتماعی مشکلات میں، سماجی مشکلات اس کو غالب نہیں آتی اس کے اوپر، وہ سماجی مشکلات سے اور دشواریوں سے بھی جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے۔ تو عدالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو جو دنیا میں بھیجا، وہ صرف اور صرف اسی لیے بھیجا کہ وہ دنیا میں آ کے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکے۔ یہ عدل اور انصاف ہر طبقے میں ہوگا، کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جس کے اندر عدالت کا نفاذ نہ ہو۔ ہر طبقے کے اندر، ہر شعبے میں عدالت کو نافذ کیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے مسئلہ کہ مثال کے طور پر اگر فرض کیجیے کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے اندر جو ہے وہ ایک طرف لشکر میں مومنین ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مشرکین ہے، منافقین ہے، ملحدین ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والی ہے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جنگ میں ہم عدالت کو بھول جائیں، عدالت کو فراموش کر دیں، اور عدالت کو اور عدل و انصاف کو پیروں سے رون ڈالیں کہ بھئی سامنے بد مقابل ہمارے جو ہے اللہ کے مخالف ہیں، ملحد ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، لہٰذا ان کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو۔ نہیں، جنگ کے بھی اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ جنگ عدل و انصاف کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے، ظلم کے اوپر مشتمل نہ ہو۔ اگر ظلم کے اوپر مشتمل ہے تو وہ جنگ جو ہے وہ جو بھی اس ظلم کا ارتکاب کرے، بہرحال اس شخص کی مذمت کی جائے گی۔ اقتصاد کا مسئلہ ہے تو اقتصادی مسئلے میں عدالت کا پورا پورا لحاظ کیا جائے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کا حق دیا جائے۔ عہدوں کو تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، منصب بانٹنے کا مسئلہ ہے، وہاں کے اوپر بھی عدل و انصاف کی رعایت کی جائے، کیونکہ عدالت کی جو تعریف بیان کی ہے، ایتا او کل ذی حق حق، ایک تعریف کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ دوسری تعریف جو عدالت کی ہے کہ وقف الشیء علی محلہ، کہ ہر چیز کو اس کی جگہ کے اوپر رکھنا۔ تو ان دونوں تعریفوں کی روشنی کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے، ایک چیز، دوسری چیز کہ ہر چیز کو اس کی جگہ کے اوپر رکھنا۔ تو ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی کام معاشرے کے اندر انجام نہ پائے کہ جس کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عدالت اور انصاف اجتماعی طور کے اوپر پورے معاشرے کے اندر اس وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب پورا معاشرہ جو ہے اس عدل و انصاف کا خواہاں ہو، چاہتا ہو۔ لیکن اگر معاشرہ عدل و انصاف کو نہیں چاہتا ہے، ایسے معاشرے کے اوپر عدل و انصاف
نافذ کرنا انتہائی دشوار امر ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو جو بھیجا تو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کو نافذ کریں، دنیا والوں کو عدالت کی دعوت دیں، لوگوں کو ظلم سے روکے۔ جناب پیغمبر اسلام سے ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او کان مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تب بھی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ لوگوں نے جب پیغمبر اسلام سے یہ حدیث سنی تو ایک مرتبہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، لیکن آپ نے یہ کیا فرما دیا کہ اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرو؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں، اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تب بھی مدد کرو۔ لوگ دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ظالم کی مدد ہی کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روکو، اس کو ظلم نہ کر۔ اگر تم ایک ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک رہے ہو تو گویا کہ تم اس کی مدد کر رہے ہو، یہ عین عدل۔ اگر ایک انسان اس کے اوپر کام سمجھتا ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ اجتماعی طور کے اوپر جو فسادات موجود ہیں، خرابیاں موجود ہیں، ان کا صحیح تجزیہ کیا جائے، صحیح تحلیل کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں یہ غور کیا جائے کہ یہ اجتماعی طور پہ جو خرابیاں ہیں اس کا سبب کون ہے، بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو متہم کیا جائے اور اللہ کی جانب جو ہے اس ظلم کو منسوب کر دیا۔ کائنات کے اندر دیکھیے کوئی چیز جو ہے اللہ نے ایسی نہیں پیدا کری ہے جو باعث فساد۔ عقلی اعتبار سے اگر ہم جو مخلوقات ہیں ان کے حوالے سے اگر عقلی اعتبار سے غور کریں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ عقلی اعتبار سے 5 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ایک چیز وہ ہے کہ جو خیر محض ہے، صرف اور صرف اس سے بھلائی صادر ہوتی ہے، برائی نہیں صادر۔ یا کوئی چیز ایسی ہے کہ جو شر محض ہے کہ صرف اور صرف اس سے جو ہے برائی صادر ہو رہی ہے، اچھائی نہیں صادر ہو رہی۔ یا پھر یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا خیر بھی برابر ہے اور شر بھی برابر ہے۔ یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اس میں شر کا پہلو، برائی کا پہلو نمایاں ہے اور خیر کا پہلو کم ہے۔ یا پھر جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر خیر کا پہلو نمایاں ہے اور شر کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے۔ اب یہ بحث جو ہے وہ فلاسفہ نے بھی کی ہے اور متکلمین نے بھی بحث کری ہے، عقائد کی کتابوں کے اندر بھی اس ذہن میں گفتگو ہوئی ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز اس دنیا کے اندر پیدا کری ہے کہ جو شر محض ہو،
جس کے اندر صرف اور صرف برائی پائی جاتی ہو، خیر کچھ نہ پایا جاتا. اسی پر آپ دیکھیے کہ بعض جو شرور تھے ان کے سلسلے میں لوگ جو تھے صحیح طریقے صحیح طور کے اوپر تجزیہ نہیں کر پائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ غلط تفسیروں نے کری اور کہا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خیر محض ہے، اس سے صرف اور صرف جو ہے وہ بھلائی صادر ہو سکتی ہے، برائی نہیں صادر ہو سکتی. لہذا یہ جو شر موجود ہے ہم لوگوں کے سامنے، اس کو اللہ نے بھی پیدا کیا ہے، اس کا خالق کوئی دوسرا ہے. لہذا انہی نے کہا کہ خیر کا خالق جو ہے اس کا نام ہے یزدان، اور جو شر کا خالق ہے اس کا نام ہے اہرمن. یعنی توحید ہاتھ سے چلی گئی، دوئیت کے قائل ہو گئے، دو خالق کے حوالے سے عقیدہ قائم کر لیا کہ خیر کا خالق الگ اور شر کا خالق الگ. ایران کا جو قدیمی مذہب تھا اس کے اندر یہی عقیدہ پایا جاتا تھا، توحید کرتی، توحید ان کے ہاتھ سے چلی گئی، اور وہ اس عقیدے کے قائل ہو گئے تھے پارسی کہ خیر کا خالق جو ہے وہ یزدان ہے اور شر کا خالق جو ہے وہ احرم. کائنات میں جو شر نظر آ رہا ہے یہ شر اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اہرمن نے پیدا کیا. خالق خیر نے نہیں پیدا کیا، خالق شر نے پیدا کیا. تو یہ 5 جو عقلی اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے فرضیے پیش کی کہ یا تو اللہ نے خیر محض پیدا کیا ہے یا شر محض پیدا کیا ہے، یا ایسی کوئی چیز پیدا کی ہے کہ جس میں خیر کا پہلو نمایاں ہے اور شر کا پہلو جو ہے وہ بہت ہی معمولی ہے، کم. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا کی کہ جس میں شر کا پہلو نمایاں ہے اور خیر کا پہلو بہت ہی معمولی ہے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا کری کہ جس میں خیر اور شر دونوں برابر. تو ہمارے علماء اور متکلمین اور فلاسفہ اہل بیت اطہار کی احادیث کی روشنی میں یہ نظریہ رکھتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یا تو خیر محض کو پیدا کرے گا، صرف اور صرف ایسی چیز کو پیدا کرے گا کہ جس کے اندر صرف اور صرف بھلائی پائی جاتی ہے، شر کا کہیں کے اوپر کوئی گزر. یا اللہ سبحانہ و تعالی ایسی کسی چیز کو پیدا کرے کہ جس میں خیر کا پہلو نمایاں ہو اور شر کا پہلو جو ہے وہ کم. وہ شر جو اس چیز میں نظر آ رہا ہے خلقت کے وقت، پیدائش کے وقت اللہ نے اس کو مد نظر نہیں رکھا ہے، اس کا قصد نہیں کیا ہے. جس وقت اس کو پیدا کیا ہے وہ پیدائش کے وقت، خلقت کے وقت صرف اور صرف اس کے خیر کے پہلو کو مد نظر رکھا. مثال کے طور کے اوپر اللہ نے آگ کو پیدا کیا، اللہ نے جو آگ کو پیدا کیا ہے خلقت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کی اس کے خیر کے پہلو کو، بھلائی کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے کہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، اس سے لوگ روشنی حاصل کریں، اس سے لوگ گرمی حاصل کریں، اس کے ذریعے سے لوگ جو وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں. یہ مقاصد جو ہے خلقت کے وقت مد نظر.
اب رہا مسئلہ یہ کہ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، آگ نشے من کو خاکستر کر دیتی ہے، آگ جو ہے وہ گھروں کو ویران کر دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے. یہ جو نقصانات ہیں آگ کے، یہ بہرحال جو ہے خلقت میں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا، خلقت میں فائدوں کو مد نظر رکھا. اب جو یہ نقصانات ہیں یہ بالطبع نقصانات ہیں جس کو خلقت میں جس کا لحاظ نہیں کیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی صرف اور صرف دو طرح کی چیزیں پیدا کریں. یا تو اللہ سبحانہ و تعالی جو چیز پیدا کری اس سے صرف اور صرف جو ہے بھلائی صادر ہوتی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کو پیدا کیا اس کے اندر خیر کا پہلو نمایاں ہے اور شر کا پہلو بہت ہی کم. اب رہا وہ مسئلہ کہ وہ جو تین چیزیں اور صورتیں کہ خیر اور شر دونوں برابر ہو، ایسی کوئی چیز نہیں پیدا کی. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ایسی کسی چیز کو نہیں پیدا کیا کہ جس کے اندر شر کا پہلو نمایاں اور خیر کا پہلو کم. اور نہ ہی اللہ نے کسی ایسی چیز کو پیدا کی ہے کہ جو شر میں ہے، اس میں صرف اور صرف. تو اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کری ہیں اس کائنات کے اندر، یا تو وہ خیر محض ہے یا وہ بہرحال خیر کا پہلو، بھلائی کا پہلو ان میں نمایاں. اب اس سے پہلے والے درس کے اندر مشکلات جو آسمانی یا زمینی مشکلات آتی ہیں، مثال کے طور پر بس سیلاب کا آ جانا، بارش کا آنا، زلزلے کا آنا، زمین کا پھٹ جانا، ان مشکلات کے فلسفے سے انسان جو ہے وہ ناواقف ہوتا ہے اور فوراً جو ہے بظاہر مشکلات کو میں نگاہ کر رہا ہوں، لیکن ان مشکلات کے نتیجے میں جو انسان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور کائنات کی دیگر مخلوقات کو جو فائدے مل رہے ہیں ان فائدوں کی جانب جو ہے نگاہ نہیں کرتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کو وہ جو ہے ظلم سے متصف کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے کیا ظلم کیا، کیوں اس بستی کو ویران کر دیا. یہ ظاہری مشکل کی جانب ہم جو ہے نگاہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو خیر آ رہا ہے اس کی جانب نگاہ نہیں کر رہے. دیکھیے قرآن نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ. بہت ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم جو کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اسی کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے بھلائی کرا. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ. اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے پسند کرتے ہو اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے شر محض قرار دیا. کبھی کبھی انسان دعا کرتا ہے اور اس دعا کے ذریعے سے اپنے مطالبے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منوانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ جو ہے اس کی بات کو مانے. دعا میں اسی لیے معصومین کی جانب سے ہم کو ہدایت کی گئی کہ جب بھی بارگاہ خداوندی میں ہم دعا کریں تو اس وقت دعا کرتے وقت اس قید کو ضرور لگائیں کہ پروردگارا اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو یہ چیز ہو، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو یہ چیز نہ پہ نہ ہو. اس قید کے ساتھ اگر دعا مانگ رہی ہے تو یہ دعا جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے. لیکن اگر ہم فرض کیجئے کہ بغیر کسی قید ہوتا ہے کہ بھئی ایک جگہ کا ہم کو ویزا چاہیے کہ ہم کو فلاں جگہ کا ویزا مل جائے، کیونکہ ہم اپنے اعتبار سے
غور کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہاں اگر ہم چلے گئے تو وہاں کے اوپر جانے سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہاں جانا ہمارے لیے فائدے مند رہے، دین ہمارا محفوظ رہے، دین کے اوپر ہمارے زوال تو نہیں ہے، معنویت کے اندر ہماری کمی تو نہیں ہے، شخصی اعتبار سے جو ہے ہم کو نقصان تو نہیں ہوگا۔ ہم ظاہر کے اوپر نگاہ کر، اللہ جو ہے وہ مستقبل کے اوپر، مستقبل جو ہے اللہ کے علم، اللہ جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، لہٰذا ہم اپنی لا علمی اور جہل کی بنیاد کے اوپر بہت سی چیزوں کا صحیح تجزیہ نہیں کر پاتے، صحیح تحلیل نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم خدا سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں، کیا تو نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے، کیا تو نے میری تبدیلی کی؟ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں، ان کا صحیح تجزیہ کریں، تو کبھی نہ ہم اپنی قسمت سے شکوہ مت ہوں گے اور نہ کبھی جو ہے خدا کی بات شکوہ۔ اور اب یہ درس جو ہے وہ انہیں کے اوپر روکا جا رہا ہے اور فقہ کے چند مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آج بیان کر دیے جائیں، اس کے بعد جو ہے اپنی بات کو تمام کیا جائے۔ دیکھیے فقہ میں جو ہمارے پاس احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں، کچھ احکام ہیں جو تعبدی اور کچھ احکام ہیں جو توسلی۔ دونوں کی کیا تعریف ہے؟ تعبدی احکام ان احکام کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر انسان قصد قربت کرے، جب تک کہ انسان قصد قربت نہ کرے اس وقت تک کہ وہ چیز واقع نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز میں اگر قصد قربت نہ کیا جائے نماز نہیں ہو سکتی، وضو کرتے وقت اگر قصد قربت نہ کیا جائے وضو واقع نہیں، غسل کرتے وقت اگر قصد قربت نہ کیا جائے تو غسل واقع نہیں۔ تو یہ احکام وہ احکام ہے کہ جن کو تعبدی کہا جاتا ہے۔ تو تعبدی کی تعریف ذہن میں رکھیے گا، تعبدی اس حکم شرعی کو کہتی ہے کہ جس میں کو انجام دینے میں انسان قصد قربت کرتا ہے، قربت اللہ اس کام کو انجام دیتا ہے، اسے کہتے ہیں تعبدی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے احکام جن کو توسلی کہا جاتا ہے، توسلی وہ احکام ہے کہ جن میں قصد قربت شرط نہیں، اگر بغیر قصد قربت کے وہ کام انجام پا رہا ہے واقع ہو جائے گا، انجام پا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک نجس لباس باہر جو ہے وہ آپ نے پھیلا دیا صحن میں، بارش ہوتی ہے رات کو بہت شدید اور اس کے اوپر پانی پڑتا ہے، تو وہ لباس بارش کی بنا کے اوپر پاک ہو گیا، اس لباس کو پاک کرنے میں قصد قربت کی شرط نہیں۔ ہاتھ آپ کا نجس ہے، ایک دم سے پیر آپ کا پھسلتا ہے، آپ حوض کے اندر گر جاتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ حوض کے اندر چلا گیا، نجاست ہاتھ کی حوض کے ذریعے سے پاک، اس میں ہاتھ کو پاک کرنے میں قصد قربت کی شرط نہیں۔ برتن نجس تھے، آپ نے نجس برتنوں کو اٹھایا اور اٹھا کے پانی کے اندر ڈال دیا، ایک بہت زیادہ پانی ہے، 500 لیٹر فرض کیجیے یا 1000 لیٹر پانی ایک جگہ کو جمع ہے حوض کے اندر، اس کے اندر آپ نے برتنوں کو ڈال دیا، وہ نجس برتن جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے، اس میں قصد قربت کی شرط نہیں۔ تو احکام ہمارے پاس دو طرح کے ہیں،
کچھ احکام وہ ہیں کہ جو تعبدی ہیں اور کچھ احکام وہ ہیں جو توسلی۔ تعبدی احکام وہ احکام ہیں کہ جن کو انجام دینے میں انسان کو قصد قربت کرنا پڑتی ہے، یعنی نیت کے اندر اس چیز کو فرض کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام میں قربتاً اللہ انجام دے رہا ہوں۔ لیکن توسلی احکام کہ جن کے انجام دینے میں انسان کو قصد قربت کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ کام چاہے خود انجام دے یا خود بخود جو ہے وہ اگر انجام پا جائیں تو بغیر قصد قربت کے وہ کام انجام پا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ہوں، اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو